أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات سامعین گرامی، ایام عزا کی آخری مجلس صرف اس حوالے سے آخری تسلسل تھا جو محرم کا چاند دیکھ کر شروع ہوا تھا۔ آج اس تسلسل میں محض ایک وقفہ آ رہا ہے، ورنہ یہ فرش عزا بھی بچھا رہے گا، یہ عزاداری بھی جاری رہے گی۔ ہم نہیں ہوں گے، کوئی ہم سے بہتر ہوگا، لیکن یہ فرش اسی طرح پر رونق رہے گا۔ اس لیے عزاداری ہماری محتاج نہیں ہے، ہم اپنی بقا کے لیے اس عزاداری کے محتاج ہیں۔ یہ عزائے حسین ہمارے لیے مقام شکر بھی ہے اور منزل شرف بھی ہے۔ مقام شکر اس حوالے سے کہ ذکر حسین، اس کا باقی رہنا ایک معجزہ ہے۔ یہ معجز نما پہ منحصر ہے کہ بصورت موسیٰ کسی عصا کو ہاتھ میں لے تو وہ عصا اظہار معجزہ کے ذریعہ بن جائے۔ یہ پیغمبر آخر الزمان علیہ السلام کی معجز نمائی ہے کہ مٹھیوں میں اگر چند کنکروں کو جگہ دے دیں تو وہ کنکر کلام کرنے لگیں۔ نہ فخر اس عصا کا، نہ کمال اس عصا کا جو موسیٰ کے ہاتھ میں تھا، نہ خوبی ان کنکروں کی جو دست رسالت میں تھے۔ یہ ان ہاتھوں کا کمال تھا کہ انہوں نے ان کنکروں کو چٹھا لیا، ان کو ذریعہ اظہار معجزہ بنا دیا۔ تو اب اس بات پر نہ عصا کو فخر کرنے کی گنجائش، نہ ان کنکروں کو فخر کرنے کی گنجائش، انہیں تو شکر کرنا چاہیے کہ وہ نگاہ انتخاب معجز نما میں آ گئے۔ آج ہم معجزہ ذکر حسین کے جاری رکھنے کا سبب بنے ہیں۔ اس پہ کوئی ناز نہیں، کوئی فخر نہیں، یہ ان کی عطا ہے کہ انہوں نے ہمیں اس معجزے کے اظہار کے لیے منتخب کر دیا۔ اور یہ ہمارے لیے شرف، ہمارے لیے بہت بڑی عظمت، اس منزل کا حاصل ہو جانا۔ اس زاویے سے
کہ وہ روایت مشہور آپ کے کانوں سے گزری ہوگی، بارہا گزرتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جدیدیت کے شوق میں آج کوئی یہ بھی کہنا شروع کر دے کہ شاید یہ روایت بھی غلط ہے، لیکن بہر طور پر شہزا پہ آنے والے اس روایت کی طاقت پہ پورا یقین رکھتے ہیں کہ ماں نے فرزند کی شہادت کی خبر سن کر اپنے باپ سے پوچھا تھا کہ بابا جب میرا فرزند کربلا میں شہید ہوگا تو آپ ہوں گے؟ ارشاد ہوا نہیں۔ علی ہوں گے؟ نہیں۔ اچھا حسن تو ہوگا؟ وہ بھی نہیں۔ تو پھر میرے فرزند پر آنسو کون بہائے گا؟ بظاہر ان جملوں کو ایک ماں کی ممتا کے جذبات کے اظہار کا ذریعہ سمجھا گیا کہ ماں چاہتی ہے اس کے بعد بچے کا نام لینے والے ہوں، آنسو بہانے والے ہوں۔ خیال رہے کہ سوال کرنے والی بھی معصومہ ہے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ عصمت کے اس مقام جلیل پہ فائز ہے کہ کوئی صاحب عصمت بھی اس کی عصمت کا ہم پلہ نہیں۔ اس نے اس مرحلے پہ کہا تھا بیٹی ہم تو نہیں ہوں گے، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا۔ میں نے عرض کیا کہ مقام شرف ہے۔ ذرا غور کیجیے کہ شہزادی کا سوال نام بنام 3 معصوم ہستیوں کے تذکرے کو آپ نے جاری فرمایا زبان مبارک سے، آپ ہوں گے، علی ہوں گے، حسن ہوں گے۔ جب یہ نہیں ہوں گے تو کون اس ذکر کو جاری رکھے گا؟ کون آنسو بہائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین وہ ذات جلیل و کبیر ہے کہ جس پہ آنسو بہانے کا پہلا حق خود رسول کو ہے، پھر علی کو ہے، پھر حسن کو ہے۔ اب اس شہزہ پہ بیٹھے ہوئے آپ معمولی شخصیت نہیں ہیں، آپ یہاں نائب رسول ہیں، نائب علی ہیں، نائب حسن ہیں۔ یہ نیابت ذکر حسین کے حوالے سے ہے، اسے نیابت عمومی نہ سمجھا جائے، یہ منتخب کیا گیا آپ کو۔ دل چاہتا ہے سب کروں کہ شہزادی ہمارے رونے کی اہمیت کیا، ہمارے آنسوؤں کی وقت کیا، کہ اس کی تمنا کی جائے اور وہ بھی آپ کریں۔ کیوں ذکر حسین پر رونے والوں کی ضرورت؟ تو شہزادی جواب دیں گی کہ یہ رونا محض میرے زخموں پہ نام رکھنا نہیں ہے، بلکہ یہ رونا اس مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے جس مقصد کے لیے حسین نے جام شہادت کیا ہے۔ شاید بی بی ارشاد فرمائے کہ دیکھو دنیا میں ہر شہید اپنی شہادت سے ایک پیغام دیتا ہے آنے والے لوگوں کو۔ اگر سید الشہداء ہوتے ہوئے حسین بھی صرف پیغام دیتا، اس کا منصب عام شہیدوں کے برابر ہوتا۔ حسین نے کسی ایک شعبہ حیات سے متعلق کوئی ایک پیغام نہیں چھوڑا، بلکہ اپنی شہادت کی صورت میں ایک پورا نظام زندگی چھوڑا ہے۔ حسینیت ایک تحریک کا نام ہے جو آج عزاداری کی صورت میں جاری ہو سکتی ہے، اور یہ تحریک کسی ایک عمل کا نام نہیں،
ایک جزو حیات کا نام نہیں بلکہ یہ تحریک کل حیات ہے۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ جب کوئی شے کسی مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے تو وہ صرف اس مقصد کے لیے مخصوص ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کام اگر اس سے لیا جائے، کوئی اور کام سے پوچھا جائے تو اس شے کا غلط استعمال ہوگا۔ یہ طے ہے کہ یہ تخلیق ہی اس لیے ہوئی کہ حسین پہ آنسو بہانے والوں کی ایک جماعت موجود رہے، تو اب ہم سے کسی اور عمل کا تقاضا نہ کرو۔ یہ نہیں کہ جو شریعت کے ضابطے ہیں اس سے انکار مقصود ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہ سب یہ سمجھ کہ نماز اس لیے پڑھنی ہے کہ 5 وقت نماز فرض کی گئی ہے، روزہ اس لیے رکھنا ہے کہ شریعت نے اس کو واجب قرار دیا ہے، تم اس نیت سے کرو۔ ہم کریں گے تو اس لیے کریں گے کہ نماز اس لیے پڑھیں گے کہ اس کی خاطر حسین نے جان دی ہے، روزہ اس لیے رکھیں گے کہ اس روزے کو رکھنے کے لیے لگاتار فاقے کی کیفیت کو برداشت کیا ہے ان ہستیوں نے۔ ہماری ہر عبادت عزاداری کے حوالے سے ہوگی، عزاداری عبادتوں کے حوالے سے ہوگی۔ یہ اور بات ہے کہ ذرا فرض نماز پڑھنے والوں کے مقابلے میں ایک مرتبہ حسینی سجدے کی تعصی میں سر جھکا کے تو دیکھو کہ اس سجدے کا لطف ہی دوبالا ہو جائے گا۔ تو یہ اس لیے رونے کو ضروری قرار دیا گیا کہ یہ ایک تحریک ہے، وہ تحریک جو پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے، اور جب پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے تو زندگی کا کوئی شعبہ اس عزاداری سے خالی نہیں ہے۔ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب اس احاطے میں۔ اس مرحلے پر، اس منزل پر یہ سوال کہ یہ گریہ کناں لوگ، یہ غم و اندوہ میں مبتلا لوگ، یہ معاشرے کو تعمیری کام سے ہٹا کر ایک ایسے کام میں مشغول کر لیتے ہیں کہ جو بظاہر بے عملی ہے، جو بظاہر کم ہمتی ہے۔ جناب والا آپ جو دل چاہے کہتے رہیے، یہ جگہ جگہ ہمارا وجود آپ کی تمام مخالفتوں کے باوجود، ہمارے متعلق آپ کے بولے گئے لاتعداد جھوٹوں کے باوجود، ہمارے خون بہانے کی ہر ممکن کوشش کے باوجود، ہمارے ایک عام شہری کی حیثیت سے بنیادی حقوق تک چھین لینے کے باوجود، اگر ذکر حسین گلی کوچوں میں جگہ قائم ہو تو یہ مانو کہ یہ رونا موت کی علامت نہیں ہے، بقا کی علامت ہے۔